یقیناً پاکستان کی فتح کے ساتھ جو ہے یہ سورج شروع ہوگا. باسی صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں. غزالہ، تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں؟ کیا بتایا گیا اب تک ISPR کی جانب سے؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے بزدلانہ شرمناک رات کی تاریکی میں ہمیشہ کی طرح جو بھارت کا وتیرہ رہا ہے حملہ کیا گیا ہے. سنو کے ناظرین کے لیے اس وقت میرے پاس کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. ان اپڈیٹس کے مطابق ابھی تک جو پاک فضائیہ ہے وہ بھارت کے 3 رافیل طیاروں کو مار گرا چکی ہے. اس کے ساتھ ہی مزید اطلاعات بھی آ رہی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاک فضائیہ نے کچھ ڈرونز بھی مار گرائے ہیں اور اس کے ساتھ ہی برنالہ سیکٹر کے حوالے سے سیکیورٹی ذرائع یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ بھارت کا ایک ڈرون طیارہ بھی مار گرایا ہے. پاک فوج بھارتی جارحیت کا بھرپور مؤثر جواب دے رہی ہے. پاک فضائیہ نے ایونتی پورا کا علاقہ ہے اس کے جنوب مغرب میں 17 نوٹیکل مائل کے فاصلے پر بھارت کا تیسرا اور آخری رافیل طیارہ بھی اب سے تھوڑی دیر قبل گرایا ہے. ذرائع کی جانب سے، سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے اس کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے اور اب تک پاک فضائیہ 3 بھارتی طیاروں کو، 3 جنگی طیاروں کو گرا چکی ہے. جو ہندوستانی میڈیا ہے وہ بوکھلاہٹ میں جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے. ہندوستانی میڈیا یہ اطلاعات دے رہا ہے کہ شاید کچھ پاکستانی جو پاک فضائیہ کے طیارے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، لیکن یہاں پر میں سنو کے ناظرین کے لیے کنفرم اطلاع دے رہی ہوں کہ الحمدللہ ابھی تک کسی بھی پاک فضائیہ کے، پاکستان کی فضائیہ کے کسی بھی طیارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. لیکن ہمارے پاس یہ مصدقہ اطلاعات موجود ہیں کہ اب تک جو ایوانتی پورا کا جنوب مغرب ہے اس کے 70 نوٹیکل مائل پہ پاک فضائیہ نے تیسرا رافیل طیارہ بھی مار گرایا ہے. اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جی برنالہ سیکٹر میں بھارت کا ایک ڈرون بھی مار گرایا ہے. پاک فوج کے میزائل سٹرائک نے LOC کا جو دنیال سیکٹر ہے وہاں پر دشمن کی ایک فوج کی ایک جو پوسٹ ہے وہ بھی اڑا دی ہے. بہت سارے ہندوستانی فوجیوں کے، انڈینز فوجیوں کے مرنے کی اور اس کے ساتھ گرفتاری کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں. اچھا غزالہ، ہمیں ابھی یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ سیالکوٹ بارڈر LOC سے 10 بھارتی فوجیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. اس کے بارے میں اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے پاس یہ مصدقہ اطلاعات ضرور موجود ہیں کہ LOC پر جو بھارتی چوکی ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو جانی نقصان ہوا ہے اور یقیناً ہوا ہوگا اس کے حوالے سے جو سیکیورٹی ذرائع ہے وہ کچھ مصدقہ اطلاعات نہیں دے رہے. تاہم اگر وہاں کے مقامی لوگوں کی خبریں یا اطلاعات کو دیکھیں تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ بہت سارے جو انڈین فوجی ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. لیکن کیونکہ سنو کا ایک وتیرہ رہا ہے کنفرم اطلاع دینا، تو سیکیورٹی ذرائع ابھی تک یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ پوسٹ ضرور بھارت کی اڑا دی گئی ہیں، تباہ کر دی گئی ہیں. نہ صرف یہ کہ سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری پر بلکہ LOC پہ کشمیر کی جانب سے بھی جو بھارتی چیک پوسٹ ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے. لیکن کتنے فوجی گرفتار ہوئے ہیں، کتنے ہندوستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، کتنے گرفتار ہوئے ہیں، اس حوالے سے جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ کوئی مصدقہ اطلاع نہیں دے رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو مصدقہ اطلاع وہ موجود ہے کہ پاک فضائیہ کے کسی بھی طیارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. ہندوستانی فضائیہ کے 3 رافیل طیارے مار گرائے ہیں، ڈرون مار گرائے ہیں، چیک پوسٹ کو تباہ کیا گیا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہندوستان جو کہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور ہم اپنی سکرینز پر وہ فوٹیجز مسلسل دکھا رہے ہیں ان معصوم بچوں کی، ان عورتوں کی جو کہ معصوم شہری ہیں، امن و سکون کے ساتھ اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، ان پر ہمیشہ کی طرح بزدلانہ وار کیا ہے بھارت نے. بھارت ہماری چیک پوسٹ کو نشانہ نہیں بنا سکا. اپنی سرزمین پر رہتے ہوئے بھارت نے میزائل داغے. پاکستان کے 5 مقامات کی تصدیق کی جا رہی ہے سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے جہاں پر کہ یہ حملہ کیے گئے اور اس کے نتیجے میں شہریوں کا ضرور نقصان ہوا ہے. پاکستان میں جو عسکری نقصان ہے اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی مصدقہ اطلاعات ہی ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. ابھی آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا کہ ابھی کوئی اس بارے میں اطلاعات موصول نہیں ہوئی کہ بھارت کا کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن کچھ خبریں اس سے پہلے بھی جو ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچائی تھی کہ بھارت کا برگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا گیا ہے. ISPR کی جانب سے یا سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے اس بارے میں کچھ معلوم ہو سکا؟
जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भारत ने हमेशा की तरह वतीरे को कायम रखते हुए मासूम शहरियों को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान ने उसी जुर्रत और बहादुरी के साथ, जो कि अफवाज पाकिस्तान का एक वतीरा रहा है, मासूम शहरियों को हिंदुस्तानी जानिब से भी निशाना नहीं बनाया, बल्कि उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे हमला किया गया, जिसके नतीजे में भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हुआ। उसकी फुटेजेस भी सुनो के नाज़रीन और दीगर मीडिया चैनल्स पे पाकिस्तान के मुसलसल चल रही हैं। LOC पर जी दुनियाल सेक्टर है, जहां की पूरी चेक पोस्ट पाक फौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उड़ा दी है। उसमें भी भारत के बड़े जानी और माली नुकसानात की इतला आ रही हैं, और बहुत सारे हिंदुस्तानी फौजी गिरफ्तार होने की इतलात भी आई हैं। लेकिन इसके नतीजे में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने हिंदुस्तानी फौजी मारे गए हैं, उसकी तस्दीक इस वक्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए या पाकिस्तान के मीडिया के पास मौजूद नहीं है, और यकीनी तौर पर यह हिंदुस्तानी मीडिया ही इस हवाले से कंफर्म इतला दे सकता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए सबसे ज्यादा सुकून की बात यह है कि वो इब्तदाई मुकामात जहां पर शहरियों को निशाना बनाया गया था, अभी तक हमारे पास मुसद्दी का एक बच्चे के शहीद होने की इतला है, जबकि कुछ खवातीन हैं जो कि जख्मी हुई हैं, जख्मियों को बावलपुर पहुंचाया गया है। और दूसरा, यहां पर यह याद रखिएगा कि भारत ने जो पाकिस्तान के मजहबी इबादत वाले मकाम है, मस्जिदें हैं, उनको निशाना बनाया है, मासूम शहरियों के मकानों को निशाना बनाया है, जबकि उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिया है, वो रिस्पांस जिसका DGISPR की जानिब से बार बार कहा गया था, वादा किया गया था, आज भी कहा गया, पाकिस्तान ने वो रिस्पांस देते हुए जो भारत की चेक पोस्ट है उनको निशाना बनाया है, भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान ने 2019 में किया था। वही अपना तरीक़ेकार अपनाते हुए पाकिस्तान ने इस दफा भी जो भारत की चेक पोस्ट हैं और जो भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसको अभी तक निशाना बनाया है। 3 राफेल तैयारे भारत के गिराए जा चुके हैं पाकिस्तान की जानिब से, जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफवर्जी करने की कोशिश भी की थी। और इब्तदाई तौर पर जो मिसाइल दागे गए थे, वो सिक्योरिटी जराए तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 5 मकामात में मिसाइल दागे गए थे। इब्तदाई तौर पर तकरीबन रात 12 बजे के करीब पाकिस्तान के 5 मुख्तलिफ इलाकों में मजहबी जो मकामात हैं, इबादत करने की जगह है, उनको निशाना बनाया गया भारतीय फौज की जानिब से, जिसके जवाब में पाक फौज ने जो LOC पर चेक पोस्ट है उनको निशाना बनाया, और इसके साथ ही जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया। अगर हम LOC के सेक्टर की बात करें तो स्पेसिफिकली सुनो के नाज़रीन को ये बताती चलूं कि दुनियाल सेक्टर है LOC का, जहां पर निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तानी चेक पोस्ट को भारी नुकसान हुआ है हिंदुस्तान का, और कई भारतीय फौजियों के मरने और जख्मी होने की इतलात है। मुसद्दी का इतलात यकीनी तौर पर हमारी साइट पे नहीं पहुंच सकती, लेकिन हमें ये मालूमात मिली है दूसरी जानिब से कि भारी जानी और माली नुकसान हुआ है चेक पोस्ट और ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे जो पाक फौज की जानिब से हमला किया गया था उसके नतीजे में। ठीक है, 3 जंगी तैयारे, राफेल तैयारे मार गिराए हैं पाकिस्तान ने, पाक फजाइया ने, और पाक अफवाज ने जवाबी कार्रवाई में भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। बहुत शुक्रिया गजाला नौरीन, हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रही थी।